آج اس مسجد میں موجود تمام بزرگان اسلام، نوجوان ساتھیوں اور میرے عزیز چھوٹے بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، خطبے کی شروعات سے قبل آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ کہ یہاں پر سفر کر کے آنے کا مقصد ممبر پر کھڑے ہو کر کچھ بتلانے کا مقصد، قرآن اور حدیث کو صحابہ اکرام کی زندگیوں کو رکھنے کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، کسی کو نیچا گرانا نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کی، آیتوں کی، حدیثوں کی، صحابہ کرام کی زندگیوں کی روشنی میں پہلے میں پھر آپ تمام حضرات کی اصلاح مقصود ہے کہ ہم اس زندگی میں اپنے آپ کو سدھار لیں، کیونکہ یہ زندگی کی ہر سانس اللہ کے رحم و کرم پر چل رہی ہے۔ انسان کی زندگی کی طاقت اس رب کعبہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی زندگی ضرورتوں اور حاجتوں کا محور ہے۔ انسان کی زندگی کبھی ایسے رخ بدلتی ہے کہ ان حالتوں میں پرائے تو پرائے، دشمن تو دشمن، خود اپنے اور خود اپنے رشتہ دار، اپنے دوست ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ مشکل آ جائے تو اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی ذات ہے، اگر وہ مدد کرنے پہ آ جائے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بال بھی باکا نہیں کر سکتا۔ جسٹ امیجن کیجئے، صرف غور کیجئے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، دوست کو فون کیا، دوست کئی ایک ہیں، واٹس ایپ کے بھی دوست ہیں، فیس بک کے بھی دوست ہیں، انسٹاگرام کے بھی دوست ہیں، ہر سوشل میڈیا کے دوست ہیں، کلاس میٹ سے ہر قسم کے دوست کو فون کر لیا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ معذرت میں ساتھ دینے سے قاصر ہوں۔ رشتہ داروں میں ہر مالدار کو فون کیا، ہر غریب کو فون کیا، لیکن ہر کوئی کہتا ہے میں مدد نہیں کر سکتا۔ آپ امیجن کیجئے ایسے وقت میں اللہ مدد پہ اتر آ جائے، اللہ ساتھ دینے پر آ جائے تو اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو لہٰذا آج کا میرا عنوان ہے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ۔ کرونا آیا، منافق بھی آواز لگایا، مشرک بھی آواز لگایا، کافر بھی آواز لگایا، ایک پکا مومن بھی آواز لگایا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ CAA NRC کا دور چلا، یہ مسلم دشمن حکومتیں مسلمانوں کو نوچنے تیار تھی، تب مسلمان چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب یہ دور گزرے تو مسلمانوں کے اوپر ایک اور دور آیا، مدارس کے اوپر حملہ ہوا، حجاب کے اوپر حملہ ہوا، مسلم بہنوں کی تعلیم کے اوپر حملہ ہوا۔ مسلمان پکارنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ساتھ کب دے گا؟ یقینی بات ہے نا، ہم مسلمان ہیں نا، ہم لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں نا،
آسمانوں زمینوں تمام کائنات کے بنانے والے اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے مسلمان ہیں نا، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مسلمانوں پر آفتیں کیوں، پریشانیاں کیوں؟ آخر مسلمانوں کی مدد کب ہوگی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو حاضرین اکرام، یہ جو متاع نصر اللہ ہے نا، یہ ان لوگوں نے کہا تھا جن پر ظلم کی انتہا کی گئی تھی، صرف اس اسلام کی وجہ سے انہیں مارا گیا، کاٹا گیا، انہیں توڑا گیا، پھوڑا گیا، عزت و آبرو کو ملیا میٹ کیا گیا۔ ایسے لوگوں نے کہا تھا متاع نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3953 میں صحابہ اکرام آ کر کے نبی اکرم سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، متاع نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی تم پر کوئی آزمائش ہی نہیں آئی؟ تمہارے قدم ڈگمگانے لگے؟ تم سے پہلے کے لوگوں کو جو ایمان لائے تھے انہیں آرے سے چیرا گیا تھا، انہیں لوہے کی کنگھیوں سے کھرچا گیا تھا، لیکن وہ اپنے دین پر ثابت قدم تھے، مضبوط تھے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو سن لیجئے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اس کا ذکر آپ کو باقاعدہ سورۃ البقرہ میں مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ کھینچ دیا ہے اس کا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یا اللہ ہماری مدد کب کرے گا؟ تو کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ رولز ہیں، اگر ہم اس کو فالو کریں گے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس ممبر سے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ایک مسلمان بغیر اللہ کی مدد کے انتقال نہیں کرے گا، یہ اللہ کی قسم ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا کنڈیشن، سب سے پہلا رول، سب سے پہلا قاعدہ وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنا ایمان مضبوط کرے، اپنا عقیدہ پختہ کرے، اپنی توحید کی باریکیوں کو سمجھ کر کے اس توحید پر ڈٹ کر کے رہے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم ضرور ضرور ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے، اور ضرور ضرور ہم مدد کریں گے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، یعنی ہم مومن بندوں کی مدد ضرور کریں گے، رسولوں کی مدد ضرور کریں گے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن بھی، یوم یقوم الاشہاد، جب کھڑے ہونے کا دن آ جائے گا، شہادت کا دن آ جائے گا، قیامت کا دن آ جائے گا، اس قیامت کے دن بھی ہم مدد کریں گے۔ کس کی مدد کریں گے؟ مومنوں کی مدد کریں گے، انبیاء کی مدد کریں گے، اور ضرور ضرور کریں گے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 9 میں صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ کیا تم وہ وقت بھول گئے جب تم اللہ سے فریادیں طلب کر رہے تھے، اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے، تو ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا، اور تمہاری مدد کے لیے ہم نے 1000 فرشتوں کو پے در پہ بھیجا، لگاتار بھیجا۔ کتنے؟ 1000 فرشتوں کو۔ آئیے، یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چلیے حدیث میں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرے میں ہیں، سجدے میں پڑے ہیں، رو رہے ہیں، ایسا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھیگ کر کے زمین بھیگنے لگی۔
ابو بکر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ آپ کی دعا سن لے گا۔ وہ کون سا موقع تھا؟ وہ جنگ بدر تھا، اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تعداد تھی۔ کیا ان کے پاس پورا مال تھا؟ نہیں تھا۔ کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے، ایک یا دو گھوڑے ہیں پوری جنگ میں۔ پورے مسلمانوں کے پاس 313 کے لیے صرف 2 یا 3 گھوڑے بس۔ لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے، اللہ پر یقین دیکھیے کہ وہ بغیر تیاری کے، بغیر کسی ہتھیاروں کے میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ مخالف پورے 1000 سے زیادہ لوگوں کا مجموعہ ہے، کفار ہیں، ان سے بھڑ جاتے ہیں۔ لوگوں نے، اس تاریخ نے، ان عوام نے، ان کفار نے یہ بھی وقت دیکھا کہ 313 1000 پر بھاری پڑ گئے، 1000 کو ہرا دیا۔ خود کفار گواہی دیتے ہیں کہ کسی مسلمان کی تلوار ان کی گردنوں تک بھی نہیں پہنچی تھی، لیکن اس کی گردن زمین پر دکھائی نظر آ رہی تھی۔ یہ رب کی مدد ہے۔ ذرا سوچو، کفار کی تعداد 1000، مسلمان کی تعداد 313، لیکن کامیاب کیسے ہوئے؟ ان کے پاس ہمت، حوصلے کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان مضبوط تھا، اللہ پر یقین پختہ تھا۔ کہ آج ہمارا ویسا مسئلہ ہے؟ نہیں ہے۔ تھوڑی سی بیماری آ جائے، تھوڑا بچہ چمکنے لگ جائے، تھوڑا باپ کی طبیعت خراب ہو جائے، ہم درگاہوں پر چلے جاتے ہیں، ہم پیروں کے پیر پڑنے لگ جاتے ہیں، ہم ملا مرشد کے راستے دیکھنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ صحابہ وہ تھے کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کفار کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب سے پہلی کنڈیشن ہے، اگر آج مسلمان کامیاب ہونا ہو، وہ اپنا ایمان پختہ کرے، اپنے ایمان کی اصلاح کرے کہ وہ کتنا شرک کر رہا ہے، وہ کتنا بدعات میں ملوث ہے۔ حاضرین اکرام، دوسری کنڈیشن ہے کہ اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مسلمان اللہ پر مکمل بھروسہ کرے، توکل رکھے اللہ پر، کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ نمبر 3 سورہ العمران کی آیت نمبر 159 اور 160 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، خاص کر خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں، میری ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، بچوں کے معاملے میں بہت جلدی آپ ڈر جاتے ہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں اور ایک اللہ کے راستے کو چھوڑ کر مختلف راستوں پر چلنے لگتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، غور سے سنیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ حکم دیتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم ان تمام سے مشورہ کر لو۔ مشورے کا حکم ہے۔ مساجد کے، مدارس کے، کمیٹیوں کے بڑے بڑے بن جاتے ہیں لیکن مشورے میں لوگوں کو شریک نہیں کرتے۔ وقت کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ پہلے مشورہ کر لیجئے، مشورہ ہونے کے بعد ضروری نہیں کہ مشورہ جس نے دیا اس کے مشورے کو قبول کریں، وہ حاکم کے اوپر ہے، وہ وقت کے بڑے کے اوپر ہے، وہ کمیٹیوں کے، مسجدوں کے، مدارسوں کے ذمہ داروں کے اوپر ہے کہ کون سا مشورہ بہتر ہے یا کون سا نہیں ہے۔ لہٰذا مشورہ دے کر کے ہم یہ نہ سوچیں کہ میرا مشورہ قبول ہوگا۔ لہٰذا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی کسی بھی مسئلے میں پہلے آپ مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس آپ کسی کام کا جب عزم مصمم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین پر توکل رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توکل کرنے والوں کا ساتھی دوست بن جاتا ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ مددگار بن جائے، اللہ تعالی تمہارا مددگار بن جائے، تمہارا ساتھ دینے والا بن جائے،
فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، تم کو کوئی بھی نیچے گرا نہیں سکتا اگر اللہ مدد کرنے پر آ جائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کی مدد اگر چاہتے ہیں تو ہم مسلمان پہلے تو ایمان کو مضبوط کرنا ہے، دوسرا تمام مسلمان اللہ پر ہی توکل کرنا ہے، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ حیدرآباد والے مول صاحب کو نہیں لے کے آنا بغیر گولیاں کھائے کہ ایسا چلتے رہو اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ سبب اختیار کرنا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب اختیار کیا، بیماری آئی تو شہد کا استعمال کیا، کلونجی کا استعمال کیا۔ بہت سے لوگ باتوں کو گھما دیتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا نا، ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیبلٹ کیوں کھا رہے ہیں، ٹیبلٹ مت کھاؤ بولتے ہیں۔ اچھا، نبی نے یہ تعلیم نہیں دی، نبی نے ہمیں تعلیم دی کہ پریشانی ہو، بیماری ہو، مصیبت ہو، پہلے سبب اختیار کرو، اس سبب کا نتیجہ کیا نکلے گا اچھا یا برا وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، یہ توکل ہے۔ تو حاضرین اکرام، آئیے، کرونا آ گیا تھا، اس سے پہلے NRC آ گیا تھا تو مسلمان پریشان تھے، سامنے کرونا ہے، پیچھے NRC ہے، مسلمان جائے تو کہاں جائیں، کرے تو کیا کریں۔ آئیے ایسا ہی ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کر کے نکل گئے، اپنی قوم کو لے کر کے نکل گئے اللہ کے حکم سے۔ صبح کے وقت فرعون کو پتہ چلتا ہے یہ ظالم ہے، یہ جاہل ہے، یہ اپنے لشکر کو لے کر کے فرعون کے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ سامنے سمندر آ گیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پیچھے فرعون کے لشکر کو بھی دیکھ لیا۔ مدرکون کہہ دیا اے موسیٰ اب کیا کرو گے، سامنے سمندر ہے نا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے نا، ہم پھر دوبارہ پکڑے جائیں گے، پہلے تو کم ظلم ہوتا تھا اب ظلم زیادہ ہو جائے گا، اب ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا جائے گا، ہمیں غلامی کی اور دلدل میں پھنسا دیا جائے گا۔ اے موسیٰ اب تم نے کیا کر دیا، ہمیں اور لا کر کے پریشانی میں پھنسا دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیے، ان کا اللہ پر بھروسہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کاللہ قال کاللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انا معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، یقیناً میرا رب مجھے ایسا راستہ بتلائے گا کہ جو سہل ہوگا، یعنی میرا رب مجھے صحیح ہدایت کرے گا، صحیح راستہ بتلائے گا۔ کیا مسلمانوں نے یہ کبھی غور کیا؟ کیا مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ سامنے کرونا کا معاملہ چل رہا ہے، پیچھے دشمن حکومتیں ہمارے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ساتھ اللہ دے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا؟ مسلمانوں نے دیکھا۔ لیکن دیکھیے ایک مرد مومن ہے، ایک سچا مومن ہے جسے ہم موسیٰ کہتے ہیں، کہتا ہے کہ نہیں، سامنے سمندر آ جائے، پیچھے فرعون آ جائے، لیکن رب ہمارا راستہ دے گا، رب ہمیں صحیح راستہ بتلائے گا۔ ہوا کیا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اپنی وحی نازل کر دی۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ تم اپنی اس لاٹھی کو اس سمندر پر دے مارو۔ ہوا کیا، اگر چاہتا تو اللہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے سمندر میں راستہ بنا دیتا، لیکن اللہ نے سبب سکھلایا۔ تم سمندر کو لاٹھی پہ مار کے دیکھو، یہ جو تمہاری لاٹھی کبھی اژدہا بن جاتی ہے، یہی لاٹھی اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ نکال دے گی۔ موسیٰ نے سمندر پہ مارا اور سمندر کا پانی دو پہاڑوں کی طرح بن کر راستہ دے دیا۔ جب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل سمندر پار کرتی ہے تو فرعون کی قوم، فرعون کا لشکر اسی سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ تھوڑا غور کیجئے، تھوڑا سوچئے، وہ رب اسی سمندر سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حفاظت کیا، تو وہی رب اس سمندر کے ذریعے فرعون کو برباد بھی کیا کہ نہیں؟ ہاں کیا، بس فرق یہ تھا کہ موسیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایمان مضبوط تھا، فرعون کے پاس رب کا ایمان نہیں تھا، فرق یہی تھا۔ تو اللہ کتنے بھی مشکل پریشانیاں آ جائے
اللہ مدد کرے گا، اللہ ساتھ دے گا، کیونکہ وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے۔ حاضرین اکرام، دوسری وجہ ہے، اگر آج ہم دلدلوں سے نکلنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، تو ایک تو ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، شرک سے بدعات سے دور ہو جائیں، دوسرا ہم اللہ پر توکل کریں۔ تیسرا، آئیے تیسری وجہ بھی ہے، مسلمانوں نے ایک کام کو بالکل چھوڑ دیا۔ کل مسلمان اگر 100% لیں تو اس میں 10% کے قریب اہل حدیث ہوں گے، کیونکہ حق کو قبول کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ان 10% میں سے بھی 1% یا اس سے کم اس کام کو کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا، غیروں تک یا جو اللہ سے دور ہوئے ہیں ان کو اللہ کے قریب کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دینا۔ آج مسلمان یہ بہت کم کام کر رہے ہیں۔ اسے ہم دعوت دین یا دعوت الی الرحمن کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف دعوت دینا، غیر مسلموں کو، مشرکوں کو، بدعتیوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا۔ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ گھما کے دیکھ لیجئے، چند لوگ ہیں، وہ بھی لوگ بڑی پریشانی کے ساتھ اپنا وقت نکال کر کے یہ کام کرتے ہیں، لیکن ذمہ داروں پر اس کے تعلق سے جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ ادھر کس سے مخاطب ہے اللہ؟ یہاں پر اللہ رب العالمین لوگوں سے مخاطب نہیں، اہل کتاب سے مخاطب نہیں، اللہ رب العالمین مومنوں سے، جو صحیح معنوں پر اللہ پر ایمان لائے ان سے مخاطب ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے کیسے بھی مسائل ہو، تمہاری کیسی بھی مصیبتیں ہو، تمہاری کیسی بھی پریشانیاں ہو، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، تمہیں جم کر رکھے گا۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ صحابہ کی زندگیوں کو کیا نہیں دیکھا؟ ایمان لائے، پہلے غلام تھے، حضرت بلال ایمان لائے، مسلمان ہونے کے بعد خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دینے والے بنے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ وہ سمیہ رضی اللہ عنہا جو ایمان لائی، ثابت قدم تھیں، ظالم نے انہیں شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کیا، لیکن جنت میں داخل بھی ہوئی اور اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون بھی کہلائیں۔ ہمیں ان کے ساتھ رضی اللہ عنہا نہیں کہتے، ضرور کہتے ہیں۔ تو ہاں، اللہ کے دین کی اگر ہم مدد، ایک بات یاد رکھیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی مدد کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، بس ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اللہ تیرے کام کے لیے مجھے بھی چن لے، تیرے کام کے لیے مجھے بھی اختیار کر لے کہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تیرے نام کو، تیرے کام کو تمام لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ رب سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعا کر لیں۔ پتہ نہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو آٹو کے ٹاپ بنانے کا ورک کیا کرتے تھے، آج وہ داعی بن رہے ہیں اور کئی لوگ ان کے ذریعے اسلام میں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کون سا کام کرتے ہو کرو، علماء سے جڑ کر یہ دعوت کا کام بھی کرو، انشاءاللہ اللہ ساتھ دے گا، کیونکہ اللہ نے خود کہا نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ کیا وہ اس بچے کو بھول گئے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے چند کلمے سکھاتا ہوں، ان کلمات کو سیکھ لو۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، تو اللہ کو جہاں چاہے وہاں دیکھے گا، یعنی اللہ کی مدد کو تو ہر جگہ دیکھے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ مسلمان اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ پر توکل پختہ کریں، ساتھ ہی ساتھ دین اسلام کی دعوت بھی دیں۔
اب بعض لوگ کہتے ہیں طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا تھا نا، اللہ مدد نہیں کیا نا، تو تھوڑا سوچئے، لوگوں کے پتھر برسے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے، کیا جان گئی؟ درجات بلند ہوئے، جان نہیں گئی، مطلب یہ کہ اللہ نے مدد کی۔ جو تکلیف تھی اللہ رب العالمین نے اس تکلیف میں نبی کا ساتھ دیا، عداس کے اسلام لانے پر نبی کی وہ تکلیف رفع چکر ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو حاضرین اکرام، آخری بات بتلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اتحاد اور صبر مسلمانوں میں ہو، اتحاد ہو۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے پتہ ہے؟ ایک مسجد 4 کمیٹیاں، ایک مدرسہ 3 کمیٹیاں، ایک کمیٹی 5 اختلافات، 4 لوگ 4 فکر الگ، اور ان افکار کی وجہ سے 4 گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک مسجد رہتی ہے یا ایک مدرسہ رہتا ہے یا ایک جماعت رہتی ہے، ان میں صرف انا کو سامنے رکھتے ہوئے، صرف اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رسول اللہ کے احکام کو بھلا کر کے اپنی منمانی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ کہنے کا مقصد ہماری اصلاح ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ آج مسلمان پیچھے ہیں، کمزور ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، مسلمان پختہ نہیں ہیں۔ اس کی اصل وجہ اگر دیکھی جائے، کئی ایک وجوہات میں یہ نکلتی ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہیں، کیونکہ شاعر نے کہا تھا متحد ہو تو بدل دو یہ نظام گلشن، متحد ہو تو بدل دو یہ نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ اگر تم متفرق ہو، الگ الگ ہو تو مر جاؤ بھائی، کیوں چیخ رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو؟ تو شاعر نے یہاں تک تھوک دیا ہے۔ حاضرین اکرام، اتحاد کے اوپر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے آیت نمبر 46 میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اتحاد کی بنیاد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، تو اتحاد ہوتا، نہیں تو اتحاد نہیں ہوتا۔ آج جو بھی اختلافات چل رہے ہیں نا، مساجد کے، مدارس کے، ٹرسٹوں کے، فلاں کے گھروں کے، تجارتوں کے، بھائی بہنوں کے، دوستوں کے، دشمنوں، جو بھی اختلافات چل رہے ہیں نا، غور کر کے دیکھ لیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی کمی رہتی ہے، اللہ رسول اللہ کی پیروی میں خامی رہتی ہے، نقصان، کمی رہتی ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف میں مت پڑ جاؤ، نزاع میں متفرق مت ہو جاؤ، اگر ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تم دلی طور پر کمزور ہو جاؤ گے۔ کس نے کہا؟ یہ میرے الفاظ نہیں، رب نے کہا فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اگر آج ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت دیکھی جائے تو مسلمانوں میں کئی فرقے، کئی جماعتیں بن کر کے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، مسلمان بزدل ہے مسلمان۔ جائیے کسی غیر کے سامنے، اللہ نے یہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے، کسی غیر مسلم کو سمجھا سکتے ہو کیا؟ دیکھو نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ دلوں میں بزدلی پڑ چکی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم ٹک نہیں سکو گے۔ وَاصْبِرُوا، ایسے حالات آ جائیں، صبر کرو۔ انسان ہونے کے ناطے اختلاف آئیں گے، پریشانی آئیں گی، لیکن تم صبر کرو۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اس لیے کہ یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 2 چیزیں پتہ چلی، اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحاد توحید کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر ہوگا، اللہ پر توکل کی بنیاد پر ہوگا۔ اتحاد کوئی درگاہ کو مانے ہم متحد ہوں گے تو نہیں ہوگا۔ اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ تمام کے تمام مسلمان ایک اللہ کی طرف آئیں، ایک رسول اللہ کی طرف آئیں، صحابہ اکرام کے منہج، صحابہ اکرام کے راستے کی طرف آئیں، تب مسلمان کامیاب ہوں گے، تب مسلمان متحد ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک گھر کی طرح، ایک بنیاد کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو
مضبوط کرتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد کے ساتھ صبر ہونا چاہیے، چاہے وہ مسجد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مدرسے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ٹرسٹوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جماعتوں جمعیتوں کا مسئلہ ہو، اتحاد ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر اس کی کمی ہے۔ آخری چیز وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے بندے کی جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ غرور نہیں ہونا چاہیے، اگر غرور ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جنگ حنین میں یہی ہوا تھا نا، صحابہ میں صرف تھوڑا سا غرور آ گیا تھا کہ ہم زیادہ تعداد میں، اب ہمیں کون ہرا سکے گا، within سیکنڈ ہار گئے، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ پھر نبی نے جب آواز لگائی تب جمے، ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمارے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، انا آ گیا۔ جب انہوں نے اپنے دلوں سے اس چیز کو نکالا، اللہ رب العالمین نے مدد کی۔ جو حنین کے لوگ تھے وہ ہار گئے، مسلمان جیت گئے، تو اللہ رب العالمین نے وہاں مزہ چکایا تھا۔ تو آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ 6 چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ پہلی چیز، ایمان مضبوط کریں، اللہ پر ایمان لائیں، صحیح ایمان لائیں، توکل رکھیں، اللہ پر ہی توکل رکھیں، اللہ کے دین کی مدد کریں، غیروں تک، اپنوں تک، پرایوں تک، دوسروں تک، دوستوں تک، دشمنوں تک اسلام کے پیغام کو عام کریں۔ چوتھی چیز، اتحاد اور صبر کا ثبوت دیں، ہم تمام کے درمیان اتحاد ہو۔ جس قوم کے اندر اتحاد نہیں ہوگا وہ قوم برباد ہوگی، وہ قوم ناکام ہوگی، وہ قوم کمزور ہوگی، وہ قوم بزدل ہو جائے گی۔ لہٰذا اتحاد رکھے۔ 5ویں اور 6ٹھی چیز ہم نے آخری یہی جانی کہ غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، انا نہ ہو، فخر نہ ہو۔ اگر یہ چیز آ گئی تو اچھی اچھی قومیں برباد ہوئیں، یہ مسلمان قوم بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جب عیسیٰ چلے جائیں گے پھر یہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو کہنے کا یہی مقصد ہے، اگر مسلمان مدد چاہتے ہیں اللہ کی، یا مسلمان چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرے، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ آج جو چیزیں بتلائے ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے جو ہر جمعہ بیان کی جاتی ہے، نبی اکرم ہر جمعہ میں، ہر مجموعے میں کیا کرتے تھے، وہ یہ تھے، اتقوا اللہ حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کی خشیت دل میں پیدا کرو، دوستوں میں، اپنوں میں، پرایوں میں، جہاں کہیں بھی رہو۔ ہم اپنے تقوی کا جائزہ لیتے ہیں۔ 12:50 مرد حضرات کی بات کر سکتا ہوں، خواتین کے معاملے، خواتین کو تو میں نے نہیں دیکھا۔ 12:50 مسجد میں 16-17 لوگ تھے، وضو خانے میں 3 لوگ۔ جب خطیب صاحب ممبر پر چڑھ گئے تب دیکھے تو 57 سے 60 تک لوگ موجود تھے۔ اذان ہو رہی تھی، کئی ایک چھوٹے بھائی بڑے بھائی مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ آج ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے، اللہ سے تقوی کی یہ حالت ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اذان سے پہلے مسجد پوری کی پوری بھر جائے، بس امام کا انتظار ہو، ایسا ہونا چاہیے تھا، خطیب کا انتظار ہو۔ لیکن تھوڑا جائزہ لیں کہ جمعہ کا مبارک دن، اس دن تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ خطیب کب ممبر سے اترے گا، اقامت کی آواز کب کان میں پڑے گی، اور ہم کب مسجد میں آئیں گے۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا اللہ سے ڈر، یہ ہمارا اللہ پر توکل، یہ ہماری اتحاد، یہ ہے ہماری حالت۔
اب بتلائیے جب اتنی ہزاروں خامیاں ہمارے اندر، ایک طرف مسلمانوں میں شرک، ایک طرف مسلمانوں میں بدعات، ایک طرف مسلمانوں میں خرافات، ایک طرف مسلمانوں میں فضول خرچی، ایک طرف مسلمان اللہ سے دور، دوسری طرف مسلمان رسول اللہ سے دور، تیسری طرف مسلمان صحابہ اکرام سے بیگانے، چوتھی طرف مسلمانوں کی حالت اتنی گئے گزری کہ نمازوں میں چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جمعہ ہو، عیدین ہو، نمازوں کے ختم ہونے کے بعد حاضر ہوتے ہوں، تو بتلاؤ کیا اللہ مدد کرے گا؟ ذرا اپنا جائزہ لیں، ہم دوسروں کو چھوڑ دیں، کمیٹی والے کیا کریں گے، مدرسے والے سب کو چھوڑ دیں، علماء کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے، وہ سب کو چھوڑ دیں، ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہمارا ایمان ایسا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ باتیں تمہیں بیدار کرنے کے لیے، تمہیں جگانے کے لیے، کب تک غفلت کی نیند میں سوؤ گے؟ اب تو جاگو، اب تو اپنے ایمان کا جائزہ لو، چاہے آپ ہو، چاہے خود یہ کہنے والا کیوں نہ ہو، اپنا جائزہ لے کہ ہم عمل کے معاملے میں کتنے ہیں۔ علم بہت ہے، بھئی عمل کتنا ہے؟ اللہ کے سامنے ہمارا سر کتنے بار جھک رہا ہے؟ قرآن کی ہم کتنی تلاوت کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے پیارے فرمان حدیثوں کو ہم کتنا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کی زندگیوں کو کتنا دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہمارا یہ دل اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، ہم اپنا جائزہ لیں، دوسروں کو چھوڑ دیں، کیونکہ دوسروں کی قبر میں ہم جواب نہیں دے سکتے۔ قیامت کے دن دوسروں کے تعلق سے اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا، اللہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال کرے گا، ہم اپنا جائزہ لیں۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں تیرا ڈر پیدا کر دے، تیرا تقوی پیدا کر دے۔ اللہ یہ دل بہت سخت ہو چکے ہیں، ثم قست قلوبکم کے ہم مصداق ہو چکے ہیں کہ ان کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں۔ پہاڑ تو رو لیتے ہیں، پہاڑ سے تو پانی بہہ نکلتا ہے، لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن ہمارے دلوں سے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے، ہاتھ تو ہمارے اٹھتے ہیں لیکن ایک آنسو ہمارے ہاتھوں پر نہیں گرتا۔ اللہ اتنے سخت دلوں کو تو نرم کر دے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں، حقیقی معنوں میں سچا مسلمان بنا۔ اللہ نام کا مسلمان نہیں، اللہ سچا مسلمان بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔